قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے لیے کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی۔ ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور حسین آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے بااخلاق اور نیک افراد میں شامل کیا جاتا تھا۔ قارون توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عقب میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت کی خوبصورت آواز میں تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک جگہ فرمایا: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور احسان کر جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تھا اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو اس کا حمایتی تھا جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت ساری باتوں کا حکم دیا جس پر ہم نے اس کی پیروی کی، اور وہ ہم سے اب ہمارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا: اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا سے پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا: اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی: یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو وہ پھٹ پڑی۔ قارون اور اس کے پیروکار اس میں دسنے لگے
اور اس کا خزانہ اور سب اس میں دھس گیا۔ جب زمین میں یہ نابود ہو گئے تو زمین کا شغاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون اور اس کی دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات کی نقل کی گئی ہے اور تا قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشانِ عبرت بنی رہے گی۔